الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 19ویں روزہ کی مناسبت سے آج انشاءاللہ 19ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 19ویں پارہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ الفرقان کا بقیہ حصہ ہے، دوسرے حصے میں سورہ شعراء مکمل ہے، اور تیسرا حصہ سورہ نمل کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ الفرقان کے بقیہ حصہ میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں: قیامت، توحید، رسالت اور عباد الرحمن کی صفات۔ قیامت کے معاملات پچھلی صورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا قیام کا وقوع پذیر ہونا، میدان حشر کا لگنا، توحید، آسمان، زمین، رات، دن کا خالق صرف اللہ ہے۔ رسالت میں نبی کریم علیہ السلام کو بطور بشیر اور نذیر پیش کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ صرف خوشخبریاں دینے والے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جہاں پر جنت کی خوشخبریاں دی، جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں دی، وہیں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کریں گے، جہنم ایک بڑی خطرناک اور بھیانک عذاب کی جگہ ہے۔ عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی نشانیاں بتلائیں گے۔ پچھلے کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں، متقین کی نشانیاں، نیک لوگوں کی نشانیاں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں، ہیں تو سارے ہی اللہ کے بندے، لیکن جن کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عباد الرحمن کا لقب دیا ہے کہ وہ میرے بندے ہوں گے جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہوں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی کہ وہ لوگ زمین پر عاجزی سے چلنے والے ہوں گے، ان کے پاس اختیار ہو، ان کے پاس پیسہ ہو، ان کے پاس عہدہ رتبہ ہو، خاندانی وجاہت اور مقام ہو، تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر اکڑ، تکبر، غرور نہیں ہوتا، وہ بلکہ عاجزانہ زندگی اور روش کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسری نشانی جاہلوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ جہلا جو دین کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں علم نہیں رکھتے، ان کا مقصد صرف بحث ہوتا ہے، جان بوجھ کر ایسے سوالات کرنا کہ جس کا مقصد اصلاح نہ ہو، علم لینا نہ ہو، عمل کرنا نہ ہو، بلکہ بحث کرنا ہو، لوگوں کو محظوظ کروانا، لوگوں میں اپنی بڑائی چرب زبانی کے ذریعے سے پریشان کرنا ہو، ایسے لوگوں سے اعراض کرنا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان کو سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ ایک نشانی بتائی کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تہجد کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تہجد کے بے شمار فضائل حدیث میں آئے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم سے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور تہجد کی نماز کے وقت، تہجد کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ زمین والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان جس کی پریشانیاں دور کر دی جائے، ہے کوئی تنگ دست جس کی تنگ دستی دور ہو جائے، ہے کوئی ایسا محتاج جس کی محتاجیوں کو دور کر دیا جائے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کے رحمان کے بندے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور نہ صرف پناہ مانگتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے جو رحمان کے جو بندے ہیں خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق دیا، جو مال عطا فرمایا، اس میں معتدل ہوتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں۔ فضول خرچی ایسی کرنی کہ ایسی جگہوں پر پیسہ لٹانا شروع کر دیا جو غیر شرعی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہیں، اور بعض اوقات بخیل اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر بھی خرچ نہیں کرتے جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے، ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے، غریب مسکین لوگوں پر، غریب رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے، دینی اداروں پر، مدارس پر، مساجد پر، جہاد کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، فضول خرچیاں بھی نہیں کرتے، قتل ناحق سے بچتے ہیں۔ رحمان کے بندے کسی کا قتل نہیں کرتے،
نا حق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ویسے بھی ریاست کے اندر قاضی کا کام ہوتا ہے کہ حد لاگو کرتے ہوئے قاتل کو، زانی کو، مرتد کو، اور اسی طریقے سے جن معاملات میں قتل کے احکامات دیے گئے ہیں ان کو قتل کرنا قاضی کا کام ہے، حکم دینا۔ رحمان کا بندہ قتل کرنے کے بارے میں 1000 بار سوچتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک نا حق قتل پوری انسانیت کا قتل شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رحمان کے بندے زنا اور بدکاریوں سے بچتے ہیں، اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ خواہشات نفس کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ جہاں کہیں بھی ان کو کوئی ایسے مواقع میسر بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انی معاذ اللہ، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس گناہ سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، پرے پنچایت کے اندر وہ اپنے خاندان کو، دوستیوں کو ترجیح دیتے ہوئے، جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے گواہی نہیں دیتے، نہ دنیاوی منفعت کی خاطر، دنیاوی لالچ کی خاطر وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شہادت، یہ گواہی اللہ اور اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دوں گا اس کو نفع دینے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں میری پکڑ ہوگی۔ رحمان کے بندے بری مجالس میں بیٹھنے سے بچتے ہیں۔ کوئی ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، وہ ناچ گانے کی مجلس ہو، وہ جوئے شراب کی مجلس ہو، ایسی تمام مجلسوں سے، اللہ کی نافرمانی کی مجلسوں سے وہ بچتے ہیں، وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب کبھی کتاب اللہ، قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، نبی کے فرمان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ان کا اثر لیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بیویاں، نیک بچے عطا فرما۔ اپنی اولادوں کے بارے میں نیکی کی دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں مال و دولت سے نواز دے، صرف یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں امیر بنا دے، پیسے کی فراوانی فرما دے، نہیں، اے اللہ ہماری بیویوں کو بھی نیکی کی طرف راغب فرما، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا۔ سورۃ الشعراء میں 3 باتیں بیان ہوئیں۔ پہلے نمبر پر 7 انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ قرآن حکیم کی حقانیت بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے، جبریل امین اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ لوگوں کو ڈرانے اور متنبع کرنے کے لیے واضح احکام اللہ نے عربی زبان میں نازل کیے، کیونکہ اس کا مخاطب عرب تھے۔ اس کے بعد شعراء کی مذمت کی گئی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر عرب والے مان کیا کرتے تھے، فخر کرتے تھے، لیکن اس کا استعمال غلط کرتے تھے۔ شعری انداز میں وہ مختلف اشعار جس میں خاندانی عصبیت، خاندانی کبریائی اور بڑائی، بعض اوقات نسوانی حسن کے بارے میں، عورتوں کے حسن کے بارے میں بات کرنا، اس طرح کی باتیں کر کر کے شعروں کے انداز سے غلط بیانیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعراء کی مذمت کی، اور فرمایا کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ ہی چلتے ہیں، اور یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہوتے ہیں، سوائے ان شعراء کے جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں۔ سورۃ النمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کی عظمت اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی حقیقی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے۔ پھر 5 انبیاء کرام کا تذکرہ فرماتے ہوئے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، سورۃ النمل چونٹی کا واقعہ، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو، لشکر کو کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ان کا احساس کرتے ہوئے کہ گھوڑوں کے پاؤں تمہیں روند کر رکھ دیں گے۔ اور اس میں واقعہ ہدہد بیان ہوا ہے جو ملکہ بلقیس کے حوالے سے تھا۔ تو یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بتلائی ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ سے پہلے نبی، آپ سے پہلے رسول یہ کام کرتے رہے ہیں، اپنے دل پر نہ لیجئے، پریشان نہ ہوئیے، یہ نبیوں کا سلسلہ ہے، دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل امواتنا فی بلد حبیبک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔